کر رہا ہوں کہ باہنر ہیں، پر اثر ہیں، قوم کے رہبر ہیں آپ، کہ باہنر ہیں، پر اثر ہیں، قوم کے رہبر ہیں آپ، کہکشاں ہیں، پھول ہیں اور خوشبوئے عنبر ہیں آپ۔ آئیے محفل میں خطابت کا چراغ ذو لیے، باعث فخر چمن ہیں، شمع روشن ہیں آپ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نام نیک رفتگاں ضائع مکن، نام نیک رفتگاں ضائع مکن، تا بمانت نام نیکت برقرار۔ حضرات اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور عزیز طلبہ، آج کا ہمارا یہ پروگرام، ہماری یہ مجلس جو ہر سال منعقد کی جاتی ہے، یوم آزادی کے نام پہ ہمارا یہ اجتماع اور یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ یوم آزادی زبان سے کہنے کے اعتبار سے بہت ہی سہل اور آسان ہے یہ لفظ، لیکن عزیز طلبہ، جب آپ گہرائی میں جاؤ گے اور کتابوں کا مطالعہ کرو گے تو اندازہ اور پتہ ہوتا ہے کہ یوم آزادی کے پس منظر میں اہل اسلام اور ہمارے اکابرین کی کیسی قربانیاں رہیں۔ زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ایک دو باتیں صرف عرض کروں، کیونکہ طلبہ عزیز بھی گرمی کی شدت برداشت کر رہے ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں اور مناسب نہیں کہ لمبی چوڑی گفتگو کی جائے۔ طلبہ کا یہ پروگرام جو مدرسے کی جانب سے منعقد کیا جاتا ہے اور ہمارے ذمہ دار شورا کے اراکین، گاؤں کے ہمارے حضرات ان بچوں کی ہمت افزائی کے لیے تشریف لاتے ہیں، یہ پروگرام کوئی معمولی نہیں ہے اور اسے سرسری طور پر لینا بھی نہیں چاہیے۔ ہمیں خوب پتہ کہ یہ بچے کھڑے ہو کر یہاں پر نعت گنگنا رہے ہیں، کوئی نظم پڑھ رہا ہے، کوئی چھوٹی موٹی اپنی تقریر پیش کر رہا ہے۔ کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے ان بچوں کو یا ہمیں آنے والے مہمانان کرام کو؟ فائدے کی صرف ایک مثال دوں، اور یہ مثال صرف گاؤں کے حضرات کے لیے، ذمہ دار حضرات کے لیے ہے۔ ان بچوں کے اندر بالکل بھی اس بات کی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں اور کیا واقعہ وہ پیش کر رہے ہیں، کیا اس کا پس منظر ہے، کوئی تمیز ان بچوں کے اندر نہیں ہوتی، یہ عمر ایسی۔ لیکن ان بچوں کے پروگرام میں آپ حضرات کی شرکت ان کی ہمت افزائی کے لیے ہے۔ آج یہ بچے کھڑے ہو کر کے نعت و نظم پیش کر رہے ہیں، انہی بچوں سے توقع امید کی جا سکتی ہے کہ کل یہ قوم و ملت کے راہبر بنیں گے، رہنما بنیں گے۔ خوب مجھے یاد ہے دارالعلوم دیوبند میں تعلیمی زمانے میں ایک مرتبہ میں حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کے گھر پہ گیا جمعرات کے روز۔ وہاں جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں ایک کمرے میں مائک کا انتظام ہے اور ایک طالب بیٹھا ہوا ہے سامنے اور دوسرا طالب کھڑے ہو کر کے وہ تقریر کر رہا ہے، صرف دو، اور باقاعدہ مائک کا انتظام ہے۔ ایک طالب علم تقریر کرنے والا اور ایک طالب علم سننے والا، ان کے گھر کے دونوں بچے تھے۔ تو اس وقت میں مجھے بھی کیا تمیز، طالب علم ہوتا ہے، میرے ذہن کے اندر یہ کہ کیا فائدہ اس سے،
لیکن فائدہ کیوں نہیں؟ بہت بڑا فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ ہے۔ یہ طلبہ اپنے گھر میں رہ کر کے جب اس طرح کے پروگرام میں شرکت کریں گے، آگے چل کر کے قوم و ملت کے سامنے اپنے مافی ضمیر کو بیان کریں گے۔ جو علم انہوں نے حاصل کیا وہ چل کر کے قوم کے سامنے اپنے علم کو وہ پیش کریں گے، ان کی رہبری کریں گے۔ ایک ہمت ہوتی ہے، اور ہماری شرکت سے ان بچوں کی ہمت افزائی ہوتی ہے۔ حضرت مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی دامت برکاتہم دارالعلوم دیوبند کے بڑے استاد، ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت دارالعلوم میں طلبہ کی اتنی کثیر تعداد ہے، اتنی بڑی تعداد دارالعلوم میں سارے کے سارے یہ طلبہ پڑھ رہے ہیں، لیکن فارغ ہونے کے بعد یہ سارے دین کے کام میں نہیں لگتے۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو کاروبار کی لائن اختیار کر جاتے ہیں، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو درس و تدریس میں لگ جاتے ہیں، بہت ایسے بھی طلبہ ہوتے ہیں جو تبلیغ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ تو دارالعلوم ان کے اوپر اتنا خرچ کیوں کر رہا ہے؟ کروڑوں روپے کی مالیت ان کے اوپر خرچ کی جا رہی ہے۔ حضرت نے شاندار جواب دیا۔ مولانا عبدالخالق مدراسی دامت برکاتہم آج بھی حضرت موجود ہے، دارالعلوم دیوبند کے بڑے استاد ہیں۔ حضرت نے جواب دیا کہ سنو بھائی، پوری قوم ان طلبہ کے اوپر خرچ کر رہی ہے، دارالعلوم کے اساتذہ اور ذمہ دار خوب خرچ کر رہے ہیں، انہیں خوب پتہ ہے کہ سارے طلبہ دین کے کام میں نہیں لگتے، لیکن ان 5000 طلبہ میں سے صرف 5 طالب علم بھی اگر دین کی خدمت و تبلیغ کے لیے تیار ہو گئے تو 5000 پہ دارالعلوم کا یہ خرچ کرنا بیکار نہیں ہے۔ صرف 5 طالب علم، ان طلبہ کی ہمت افزائی یوں کی جاتی ہے۔ ہمیں بھی خوب اندازہ کہ سارے بچے فارغ ہو کر کے دین کے کام میں لگ جائیں، نہیں، ان میں خان ایسے ہوتے ہیں، مخصوص ہی طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو پوری قوم کی رہبری کرنے کے لیے وہ کافی ہوتے ہیں۔ تو ان طلبہ کے اندر یہ تمیز نہیں، اپنی زبان سے ہم کہہ دیتے ہیں، ہم بھی اپنے کان سے سن لیتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کی بڑی قربانیاں، لیکن جب قربانیوں کے پس منظر کو دیکھو گے تو رونگٹے ہمارے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے اسلاف نے کیسی قربانیاں پیش کی، اور ظالم حکمرانوں نے، انگریزوں نے ان اسلاف اور ہمارے اکابرین پر کیسے کیسے ظلم کے پہاڑ توڑے۔ میں صرف ایک مثال دوں۔ جب انگریزوں کا تسلط ہوا اور حد سے زیادہ ان کا ظلم اور ان کی زیادتی شروع ہو گئی، اور مسلمانوں کو مارنے کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے علماء کو مارنے کے لیے انہوں نے اپنی ایک پہچان اور علامت جاری کر دی، اور یہ کہا کہ جس کے سر پہ ٹوپی، چہرے پہ داڑھی اور کرتا نیچا دیکھو اسی کو لٹکا دو۔ یہ پہچان بتا دی۔ بھائیو، آپ واقف نہیں، تاریخ کی کتابوں کو دیکھو، ہمارے اسلاف نے کتابیں ایسی تصنیف فرمائی ہیں، دیکھو کہ جو اندازہ ہوتا ہے، یہ پہچان بتا دی۔ چنانچہ اس کے جتنی فوج تھی وہ ساری کی ساری فوج نکل گئی، اور اسی علامت و پہچان کی بنیاد پر پکڑ کر کے علماء کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا، اور سن 1857 میں صرف 33,000 علماء کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا۔ 33,000۔ ہمارے ملک کے اندر اگر 1-2 کو پھانسی ہو تو پورا ملک کوہرام لگ جاتا ہے۔ پورے ملک کے اندر جگہ جگہ چرچے اور تبصرے ہوتے ہیں، ہمارے ان اسلاف کے تذکرے کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارے ان اکابرین کے نام کیوں نہیں آتے؟ جان بوجھ کر حکومت موجودہ نے ہمارے ان اکابرین کے نام کو تاریخ کے اوراق سے خارج کیا ہے، نکالا ہے۔ کیوں؟ اسے خوب پتہ اور انہیں خوب اس بات کا علم ہے کہ جس قوم کو پسماندگی میں ڈالنا ہو، جس قوم کو ترقی سے روکنا ہو، اس قوم کے نام و نشان اور ان کی تاریخ اور ان کے اکابرین کی قربانیوں کو ضائع کر دو، ختم کر دو، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اس لیے عزیز طلبہ، آج ضرورت ہے اس بات کی، اور میں حضرات اساتذہ کرام سے دستہ یہ عرض کروں گا یا درخواست کروں گا کہ آپ بھی تاریخ کا مطالعہ کرو، ہمارے اکابرین کی قربانیوں کو دیکھو، اور ان کو پڑھ کر کے عزیز طلبہ کو روح شناس کراؤ، ان کے سامنے پیش کرو کہ ہمارے اکابرین نے ایسی ایسی قربانیاں پیش کی۔ ایک واقعہ سنو، مراد آباد میں ایک نواب صاحب تھے، نواب نجو نام کے۔ جب ان دنوں میں ملک کے آزاد کرنے کی صدا اور آواز ہمارے علماء نے بلند کی تو جگہ جگہ اس کے سینٹرز قائم کیے گئے،
جگہ جگہ ایک جگہ متعین کی گئی، وہاں پر مشورے ہوتے تھے اور پھر اپنی کوشش آگے بڑھتی تھی۔ چنانچہ انہی میں سے ایک سینٹر قائم کیا مراد آباد میں، تو اس کے پیش جو تھے اس میں وہ نواب نجو نام کے تھے۔ ظالم حکمراں نے انگریز نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ پکڑ کر ان کو پہلے دبانے کی کوشش کی کہ اپنی زبان بند کر لو، آزادی کی آواز بلند مت کرو، تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن جس کے رگ و ریشے کے اندر اور جس کے خون کے اندر ایمان کی گرمی ہوگی، اور جب بھی ان حضرات نے اپنی زبان بند کرنے سے انکار کر دیا اور صاف ہی کہہ دیا کہ ہم جان کی ضرورت پڑی تو ہم جان دے دیں گے، مار مٹا دیں گے، بچوں کو یتیم کر دیں گے، اپنی بیویوں کو ہم بیوہ کر دیں گے، لیکن قوم کو اپنی ذلت و رسوائی کی زندگی سے ہم نجات ضرور دلا کر رہیں گے، آزادی کی آواز ہم دبا نہیں سکتے، کوئی طاقت سے ختم نہیں کر سکتی۔ چنانچہ ہوا کیا نتیجہ؟ اس نواب نجو کو ظالم حکمراں نے پکڑا اور اپنے گھوڑے کی ٹانگ سے باندھ کر کے اور ایسا گھسیٹا اور رفتار کے ساتھ اپنی سواری دوڑائی کہ اس نواب صاحب کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے، اس نواب کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے، مگر انہوں نے اپنی زبان کبھی بھی خاموش نہیں کی۔ ہمیں آزادی چاہیے، ایسے حکمراں ظالم کی ہمیں حکومت قابل قبول نہیں، جسم کے ٹکڑے کروا دیے۔ عزیز طلبہ، ہمارے اسلاف کی ایسی قربانیاں رہی ہیں۔ آج بدقسمتی، سخت بدقسمتی کہ قربانیوں کے تذکرے اور قربانیوں کو یاد کرنا تو بہت دور، ہم اپنے اسلاف کے نام سے بھی ناواقف ہو گئے۔ کون تھے حکیم نجو، نواب نجو؟ ان سے بھی ناواقف۔ کون تھے شیخ الاسلام، کون تھے شیخ الہند؟ سارے یہ نام اور قصے اور کہانیوں کے مانند بیان کرنے دیے جانے لگے۔ ضرورت ہے آج کہ ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں، اپنے اسلاف کی قربانیوں کو دیکھیں اور کس طریقے سے ہمیں اونچے خیالات کے وہ مالک بنا کر کے گئے تھے۔ آج ضرورت ہمیں اپنے اندر اونچے خیالات پیدا کرنے کی ہے۔ اس لیے اساتذہ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً درس و تدریس کے درمیان آپ حضرات جب مطالعہ کرو گے اور مطالعہ میں رکھو گے، یہ ساری باتیں اپنے طلبہ کے سامنے پیش کرو گے، ہم تو واقف ہوں گے ہی مطالعے کی بنیاد پر۔ ہمارے یہ بچے جو ہماری گود میں پرورش پا رہے ہیں، ہمارے سامنے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری یہ نسل بھی واقف ہوگی۔ شیخ سعدی کا وہی شعر میں نے پیش کیا کہ نام نیک رفتگاں ضائع مکن، تاب ماند نام نیکت برقرار۔ اپنے گزرے ہوئے بزرگوں کی نیک نامی کو ضائع مت کرو، کیوں مت کرو؟ تمہاری بھی نیک نامی برقرار رہے گی۔ یہ شعر ایک دفعہ میں ایک بات بتاؤں ضمناً، اندر والے مدرسے میں سبق پڑھا رہا تھا اور ایک ڈاکٹر صاحب تھے، غالباً شبیر یا بشیر نام تھا، یہاں سے پڑھ کر گئے جی بشیر۔ قرآن کے حضرات جو ہیں وہ واقف ہیں۔ سبق جب پڑھا رہا تھا اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مولانا اصغر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے تشریف لے جا چکے تھے۔ مجھے تفصیل نہیں بتانی، یہ شعر بتانا کہ شعر جب وہ چلے گئے تو میں طلبہ کو شرح جامی کا سبق پڑھا رہا تھا۔ ان دنوں میں شرح جامی داخل درس تھی۔ سبق پڑھاتے ہوئے وہ پیچھے سے آ کر اوٹ میں کھڑے ہو کر، آڑ میں کھڑے ہو کر کے میرا وہ سبق سن رہے تھے۔ سارا سبق سن لینے کے بعد آہستہ سے وہ میرے سامنے آگے بڑھے اور آ کر کے انہوں نے یہی شعر مجھے سنایا کہ نام نیک رفتگاں ضائع مکن، تاب ماند نام نیکت برقرار۔ اشارہ کیا تھا کہ طلبہ کے سامنے کبھی کبھی حضرت مولانا اصغر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات و حالات بھی بیان کرنا چاہیے، ان کے حالات کا بھی تذکرہ کر دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے عزیز طلبہ، ہمارے اسلاف کی قربانیاں، ہمارے اسلاف کے کیا کارنامے رہے ہیں، ہمارے اسلاف نے اس ملک کو آزاد کرانے میں کیسے کیسے کارنامے انجام دیے ہیں، ان واقعات و حالات سے واقف ہونا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کا یہ فریضہ ہے۔ جب کس طریقے سے ہمارے ملک کو آزاد کیا گیا، آج کس طریقے سے ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، جب آپ واقف ہوگے، سینہ تان کر کے کہو گے اور غیروں کی باتوں کا آپ جواب دو گے، اور ناواقف ہونے کی صورت میں کچھ بھی پتہ نہیں چل پائے گا، غیر کہہ کر کے نکل جائیں گے ہمارے ہی خلاف، اور ہم بھی ان کی باتوں کا یقین کر لیں گے، اور حالات ایسے آج ہیں کہ اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو باتیں طلب عزیز نے پیش کی اور جو باتیں سنی گئی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مفتی مسرور احمد صاحب تشریف لائے اور دعا فرمائیں۔